اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 24 مئی 2018۔ میں سفر پر ہوں اور تھوڑا تھکا ہوا بھی ہوں اور اللہ کے راستے پر ہوں۔ میرے بھائیوں، عام مسلمان جو ہے کیوں مجھے برا کہہ رہا ہے؟ میں نے آخر کیا بگاڑا اسلام میں؟ ارے بھائی، میں سارے مذہبوں کو دعوت دے رہا ہوں اسلام کی، ان کو ان کے مذہب کے حساب سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، دین اسلام ہی سچا ہے، آپ نے جو غلط چیزیں سمجھی تھی اس کو صحیح کر لیجئے۔ تو کیا میں کافر ہو گیا، گناہ گار ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو نہ پوجو سوائے ایک مالک کے، اور وہ اللہ ایک ہے، ایک تھا، ایک ہی رہے گا۔ اور میں یہ بیان کر رہا ہوں جو اللہ کے وعدے تھے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، وہ پورے ہوئے ہیں۔ مسیح دجال کو میں نے 100% مسیح دجال ثابت کیا ہے، قرآن سے، حدیث سے، ویدوں پرانوں سے، بائبل سے۔ تو کیا میں کافر ہو گیا؟ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفاؤں کو 100% میں نے فرعون جیسی ریاست مسیح دجال ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کیا، اور میں اس کو نشاندہی کیا، یعنی اللہ نے کروایا۔ تو کیا میں کافر ہو گیا؟ اللہ کا وعدہ تھا مسیح دجال سے آزمانے کا، وہ ہوا۔ دعوت من الارض کا واقعہ پورا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، پیش گوئی۔ دعوت من الارض کو جو ہے نا، جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دینے والے تھے، یہ ذکر پہلے سے موجود تھا۔ گویا کہ لفظ طاؤس یا پیکاک یا مور کر کے نہیں آیا حدیث میں، لیکن پکچر پوری مور کی دی گئی تھی، لوگ نہیں سمجھ سکے تھے۔ اسے جو ہے ایک ممے کی شکل میں، یعنی ریڈل فارم میں دیا گیا تھا، تاکہ لوگ سمجھے بھی نہ، لیکن جب ظاہر ہو جائے تو دنیا کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود راز رکھا تھا جو پورا کیا۔ تو میں دعوت من الارض کو نشانات پورے جمع کر کے بتایا کہ قرآن، حدیث، تورات، انجیل، زبور سے، وید پرانوں سے، یہاں تک کہ یزید اس قوم سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیے ہیں۔ تو کیا میں کافر ہو گیا؟ ذرا سوچئے، میں کافر مرتد کیسے ہو گیا بھائی؟ قرآن حدیث کی تائید میں بات کر رہا ہوں، ساتھ میں ثبوت دے رہا ہوں 100% دعوت من الارض کے، اور ساتھ میں مسیح دجال کے 100% ثبوت دے رہا ہوں۔ ساتھ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کے دوبارہ جنم لے کے آنے والے تھے، مسیح دجال کی جماعت میں آگے اسے پاک کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سٹوری کو دہرانے کے لیے اللہ کی طرف سے، تاکہ قرآن کی تصدیق ہو جائے، کیونکہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن میں آتا ہے، اس کی تصدیق ہونا لازمی تھا۔ تو وہ فرعون، نیا فرعون جو ہے مسیح دجال ہے، اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو ہے بچانے والے۔ تو میں کافر ہو گیا؟ ذرا سوچئے، میں قرآن سے، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں میری بات 100% ثبوتوں کے ساتھ، تو میں کافر ہو گیا؟ اور آپ نے نہ تحقیق کی، نہ پوری جانچ پڑتال کی، نہ پوری اسلامک کورٹ میں بٹھا کر، ایک پوری ایک محفل بٹھا کر، ایک ادب کے ذریعے، آداب ہوتے ہیں، صدر قاضی بیٹھتا ہے، قاضی بیٹھتے ہیں، وکیل بیٹھتے ہیں، قاضی دوسرے، اور پورا موقع دیا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک ٹاپک سلیکٹ کی جاتی ہے۔ جیسے بھائی رسول اور نبی کا فرق ثابت کیجئے۔ آپ نے کہا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رسول ہیں، نبی نہیں ہیں کسی بھی قسم کے۔ تو چلیے رسول اور نبی کا فرق پہلے ثابت کیجئے، قرآن سے، حدیث سے، دلیل پیش کیجئے۔ ایسا موقع دیا جاتا ہے، میں پوری دلیل پیش کر دیا، اس کے بعد اس کو غور کر کے پھر صدر قاضی فیصلہ کرے گا کہ صحیح بولا یا غلط۔ ایک ایک ٹاپک کر کے پوری ڈیٹیل جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے، جو آپ لوگ کر نہیں رہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ لوگ، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے، جو یوٹیوب دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے فاحشہ لوگ بہت ہوتے ہیں دنیا میں، جو آج کل تو دیکھیے ننگی تصویریں، زناکاری کے سینز بڑے آسانی سے آپ کو ویڈیوز پہ مل جاتے ہیں، لوگ فونوں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں اس سے پرہیز کرتا ہوں، اللہ، کیونکہ شرم، حیا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، بے شرمی، بے حیائی کی باتیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، اس سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔
لیکن دنیا والے نہیں کرتے. اب ان کو دل میں آیا, اٹھائے گالی دے دیا, ارے اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام بول رہا ہے, اس کو تو داڑھی نہیں, ارے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہے, ارے اس کو تو عربی نہیں آتی, اٹھاؤ گالی دے دو تیری ماں کی, تیری بہن کی, ارے اب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, اٹھاؤ اس کو مار دو, وہ کر دو. تو یہ عجیب جاہل لوگ ہیں یہ, نہ ان کے پاس آداب ہے, نہ ان کے پاس تمیز ہے, نہ ان کے پاس اسلامیت ہے, نہ ان کے پاس تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے. یہ تو کچرا ہیں, یہ تو صحیح انسان بھی نہیں ہے. یہ مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے, یہ مسلمان کے نام پہ دھبا ہیں, کافرین سے بدتر ہیں, منافقین سے بدتر ہیں. آج کوئی ایجوکیٹڈ آدمی ہوتا ہے تو ثبوت پوچھتا ہے, ادب سے بات کرتا ہے. ان کے پاس نہ ادب ہے نہ کچھ ہے, تو گالی ہے, تو دھمکی ہے, تو لڑائی کرنے کی بات ہے, تو شرارت ہے, تو شر پسندی. تو یہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ تو شیاطین ہیں. مسلمان وہ ہوتے ہیں جو ادب کے دائرے میں پوری تحقیق کرتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں. جب دلیل میں 100% دے دیا, اس کے بعد بھی کچھ جاہل لوگ ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم نہیں مانتے, یہ بات غلط ہے, تو پھر ان کو تو میری بد دعا, اللہ تعالیٰ کی بد دعا ہے ہی. قرآن پاک میں جاہل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. تو میرے بھائی, جب میں قرآن سے سچائی ثابت کرتا ہوں, اور اسلام سچا مذہب ثابت ہوا ہے, سائنٹیفک مذہب, اور ویدوں پرانوں کا بھی مذہب مسلمانوں کا بھی تھا, یعنی برہمنزم جسے کہا گیا, جسے سناتن دھرم کہا گیا, وہی اسلام ہے. وہی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی وہی پیش کیا, نوح علیہ السلام کو بھی اسلام ہی دیا. اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں, اولین زبور جو دیے گئے تھے نوح علیہ السلام کو, وہ بھی اسلام تھا, بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہ بھی اسلام تھا, ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام. تو پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان تھے, وہ زمانے میں بھی کالے پتھر رکھ کر اللہ کا گھر بنا کے عبادت کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں میں جو پیش کر رہا ہوں, قرآن حدیث کی تائید میں ہے, اسلام کی تائید میں ہے, اور ہر مذہب کی تائید میں ہے. فرق یہ ہے کہ نئی جو شریعت آئی ہے قرآن حدیث, اس کو فالو کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. تو ہندوز بھی برا مان رہے ہیں, عیسائی بھی برا مان رہے ہیں. بھائی برا ماننے والی بات کیا ہے؟ مذہب تو ایک ہی مالک سے تھا, ایک ہی مالک سے ہے, ایک ہی مالک سے رہے گا. تو پھر میرے بھائی, میں کافر کیسا؟ نہیں اپنے آپ کو مسیح مہدی علیہ السلام بول رہے ہیں. تو بھائی کون ہیں آپ؟ آپ کی قابلیت کیا ہے؟ آپ مفتی ہیں, عالم ہیں؟ اگر ہیں تو قاضی اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے آپ کو, گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دے رہی ہے, آپ پوری ریسرچ کرے, انویسٹیگیشن کرے, پھر اس کے بعد آپ کو الزام لگائیے, کوئی گالی دیجیے, کوئی بدتمیزی کرے. تو گالی دینا تو ہے ہی نہیں, بدتمیزی کرنا ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جہاد کیے, لیکن کوئی جہاد میں آپ نے ماں بہن کی گالیاں نہیں دی. لیکن آپ لوگ دیتے ہیں تیری ماں کی, تیری بہن کی, اور سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک کام کریں. تو پھر آپ شیاطین نہیں تو کیا ہیں؟ آپ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے نا. مسلمان تو گالی گلوچ نہیں کرتا, بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا, دلیل سے بات کرتا ہے. لیکن آپ دلیل بھی نہیں سننا چاہتے, آپ کو تو صرف لڑنا آتا ہے, آپ کو تو صرف گالی دینا آتا ہے, اور جہنم میں جانے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ میرے بھائی, کوئی عالم مفتی کے پاس یہ ویڈیو لے کر جاؤ اور بیٹھاؤ, اور ان کو بولو کہ بھئی یہ شخص مسیح دجال کے ثبوت دے دیا ہے پورے, وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفوں پہ ثابت ہو رہا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں تحقیق کر کے بتاؤ. تو وقت لگے گا, اتنا آسانی سے وہ بھی بات نہیں کر پائے گا. تو وہ وقت آپ دیں گے نہیں, تحقیق کریں گے نہیں, گالی گلوچ کریں گے, اور سمجھیں گے کہ آپ کو جنت مل رہی ہے, ایسے ہی جنتی ہو جائیں گے. نہیں نہیں, کبھی نہیں. جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی آپ, بلکہ بنا حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. میرے بھائی, اللہ کے واسطے, میں کافر گناہ گار کیسا؟ نہ میں زنا کرتا ہوں, نہ شراب پیتا ہوں, نہ سگریٹ پیتا ہوں, نہ گٹکے کھاتا ہوں, نہ نماز کو چھوڑتا ہوں, نہ شرک کرتا ہوں, نہ بدعت. ہاں الحمدللہ نماز کا پابند ہوں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, اور قرآن حدیث کی تائید میں بات کرتا ہوں. تو بتاؤ میں کافر کیسا ہو گیا بھائی؟ کافر تو آپ لوگ ہو رہے ہو, منافق تو آپ لوگ ہو رہے ہو, عہد کو توڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے.
آخر کیا؟ ہاں پیسوں کے معاملے میں کوشش ادھر ادھر کوشش کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ شیطانی بھائیوں سے جد و جہد کرو، شیطانی لوگوں سے۔ اب یہ دور میں جو ہے پورے معاملے جو ہے نا شیطان، دولت کے معاملوں پہ شیطان قابض ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر اسٹرگل ادھر سے ادھر کر رہا ہوں مجبوری کے تحت، تو مجبوری حالات پورے دنیا کے پورے لوگ جو ہے یہ معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایسے معاملے میں کیا کریں؟ سانس لے رہے ہیں تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، تو سانس میں دھواں ہی جائے گا نا۔ تو اس صورت میں کیا کرے بندہ، کیسے کرے؟ تو وہ مسئلہ معاشی فائنینشیل کوشش کہہ رہے ہیں لوگ کہ کام کرو، کچھ کام کرو۔ کام کرنے جاتا ہوں تو لوگ حملہ کرتے ہیں، لوگ پہچانتے ہیں، اگر میں وہ نہ کروں، اللہ کا کام نہ کروں تو اللہ ناراض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کام میں دنیا کا پیسہ کمانے کا کام کرنے بیٹھ جاؤں پوری طریقے سے، جس میں بڑا کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، نقصان فائدہ لگا ہوتا ہے، ہر کاروبار میں فائدہ، ہر معاملے میں نقصان فائدہ لگا ہے، اگر ذرا سا بھی غلطی ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کام میں کرنے بیٹھوں گا، صرف کاروبار کرنے بیٹھوں گا، تو پھر میں اللہ کا کام نہیں کر پاؤں گا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیے، جب آپ تبلیغ شروع کرے اس کے بعد آپ کاروبار نہیں کر پائے، کبھی نہیں کر پائے، بس دنیا میں لوگوں کی جو مدد ہوتی تھی اسی سے آپ کا کام خرچہ چلتا تھا۔ تو جب تک کہ باغ فدق کا مسئلہ نہیں ہوا تب تک کہ بڑے حالات تنگ تھے آپ کے۔ لہٰذا ذرا غور کرو میرے بھائی، کام کرو۔ ارے بھائی میں عام آدمی نہیں ہوں، میں کام عام کوئی کرنا چاہوں تو نہیں کر پاتا، مجھے کام صرف اللہ کا ہی کام کرنا ہے، صرف اللہ کا ہی کام کرنا ہے۔ میرے مددگار ہونا لوگوں کو ضروری ہے، وہ عہد نہ توڑیں، بدلے میں ان کو اللہ جنت دینے والا ہے۔ تو یہ بتائیے بھائی کہ میں گناہ گار کیسا ہو گیا؟ میں آپ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی دعوت دے رہا ہوں، نماز کی پابندی کا حکم دے رہا ہوں، تحقیق کا حکم دے رہا ہوں، ادب سے تحقیق کا حکم دے رہا ہوں، سارے ثبوت بتا رہا ہوں۔ پہلے مسیح دجال کے سارے نشانات تو دیکھ لو، قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے جو مسیح دجال کے نشانات پہلی بار میں نکال کر بتایا، ورلڈ میں کوئی نہیں بتا سکا تھا پہلے، ہاں وہ دیکھ لو۔ کیا وہ سارے نشانات مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں پہ فٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ دعوت المللرز کے سارے نشان کیا تھے بھائی، قرآن حدیث میں، بائبل میں دعوت المللرز کے نشان پہلی بار میں بتایا۔ لوگ پہلے ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 دا 2 بیسٹ کو دعوت المللرز سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ 2 بیسٹ سے مراد مسیح دجال ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے، وہ ایک آدمی کا نام ہے، اس کے نام کے اعداد ہیں 666۔ تو بتاؤ دعوت المللرز لوگوں کو معلوم نہیں پڑا، وہ بائبل میں نکالا۔ with the loud voice of the archangel Messiah shall appear، تو وہ وہاں پہ ہے دعوت المللرز کا ذکر۔ ایک جبرائیل علیہ السلام کی زور کی آواز کے ساتھ مسیح ظاہر ہوں گے، وہ دعوت المللرز نکلے۔ وہی بات بہار الانوار حدیث میں ہے، وہی بات قرآن میں ہے۔ جب لوگ یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا جو زمین سے جو کلام کرے گا، کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے ہماری آیات پر۔ آیات سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، میں نے ثبوت دیا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں۔ تو یہ بتائیے جو میں کہہ رہا ہوں، روحانی پنرجنم کا ذکر نوح علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے، قرآن حدیث میں موجود تھا۔ اب لوگوں نے نہیں مانا تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہوا میرا روحانی جنم دوبارہ، عیسیٰ ابن مریم دوبارہ مہدی علیہ السلام کے جنما ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ پھر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو آپ لوگوں نے غلط عقیدہ، اپنی سوچ کو ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایمان بنایا ہوا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ حدیث شریف میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو آئیں گے ان کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، آپ بولتے ہیں کہ نہیں داڑھی ہونا چاہیے، بھائی آپ چاہتے ہیں یہ، لیکن قرآن حدیث بولتا ہے نہیں ہوگے شباہت نبی کی طرح۔ موسیٰ نوح علیہ السلام کو بھی یہی بشارت دے دی گئی تھی۔ شیوا کی فوٹو دیکھیں، آپ وشنو کی فوٹو دیکھیں، کلین شیو بتایا گیا ہے۔ بدھ مت میں دیکھیں، جیسر خان کو کلین شیو بتایا گیا ہے۔ 2 چچاؤں کا ذکر بھی ہے وہاں پہ، سیٹرڈے کا ذکر ہے، ریڈ ہلز کا ذکر ہے،
یہ ساری باتیں ہیں جو پوری ہوئی. تو آپ نے غلط سوچ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ ایمان بنایا ہوا ہے. تو یہ آپ کا جھوٹا الزام ہے مجھ پر. نہ میں کافر نہ میں مرتد، بلکہ میں پکا مسلمان ہوں اعمال سے. اور جو بھی کیسز ہیں لفڑے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے دشمنیاں کی ہیں میرے ساتھ، جھوٹے کیسز کیے ہیں، تکلیفوں میں مجھے لائے ہیں. اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یہ لوگ چاہتے ہیں کافرین کے اللہ تعالیٰ کے قاصد کو جھوٹے جھگڑوں میں پھنسا دے تاکہ وہ اللہ کا کام نہیں کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک زمانے سے میں تبلیغ کر رہا ہوں، ہر حال میں اتنے پرابلمز کے ساتھ اللہ ہی مجھے لے کر جا رہا ہے، کامیابی دے رہا ہے. مالی نقصان بہت ہوا ہے. اب جو مالی نقصان بہت ہوا ہے تو میں اب کروں کیا؟ کوئی شارٹ کٹ طریقہ جلدی پیسے کمانے کا ایسے حالات میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہی مدد کرے. جماعت احمدیہ پوری دولت میری کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. تبلیغ کرنے کے بعد ان کو آ جانا چاہیے نا اب اس وقت، کیونکہ وہ بھی رول کے اوپر ہے، نیگیٹو رول پہ. لیکن اب ان کو تبلیغ کرنے کے بعد وہ لوگ آنا چاہیے نا میرے ساتھ، نہیں آ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے میرے بھائی، میں گناہ گار کیسا؟ قرآن حدیث سچا ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا وجود سچا ثابت ہو گیا. اب لوگوں کو برا لگ رہا ہے. بھائی ہمارے امام مہدی علیہ السلام تو غیب ہے اور اپنے آپ کو امام بول رہا ہے، اتنی بڑی بات، یہ کافر ہے، اس سے لڑو. جماعت احمدیہ بول رہی ہے ہمارے مسیح مہدی علیہ السلام کو، مسیح موعود کو، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ دجال، مسیح دجال بول رہا ہے، اس سے لڑو، یہ برا ہے. ادھر مسلمان کہہ رہے ہیں سنت الجماعت میں بھائی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہے، اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ میں نبی کا دعویٰ کبھی کرا ہی نہیں. اپنے آپ کو بول رہا کہ دوبارہ جنم لے کے آیا، بول رہا عیسیٰ مسیح بول رہا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ زندہ ہے، اس سے لڑو. ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں، ادھر عیسائی بول رہے ہیں بھائی عیسیٰ مسیح تو آسمان میں زندہ ہے، بادلوں میں اترنے والے ہیں، یہ کیسا اپنے آپ کو مسیح بول رہا؟ اس کو گالی دو، بدتمیزی کرو. ادھر ہندوز بول رہے ارے بھائی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا، اپنے آپ کو مہدی بول رہا، مسیح بول رہا. لارڈ شیوا کہتے، لارڈ شیوا کیسا؟ لارڈ شیوا تو ساری دنیا کو بنایا ہوا ہے، وہ تو نرگنا برہما ہے، وہ تو نرگن ہے. پھر یہ بھول رہے ہیں کہ نرگن ہے تو پھر بیوی بچہ کیسے؟ انسان دکھائی نہیں دے رہا. ادھر وہ ناراض ہو رہے ہیں، تو پوری دنیا سے ناراض ہو رہی ہے میرے سے. تو یہ پوری دنیا اس وقت جہالت میں بھری پڑی ہے. گاڈ کے معنی سپر ہیومن ڈائٹی کے ہیں، بھگوان کے معنی خاصیت کے ہیں. ان لوگوں نے گاڈ، بھگوان جو ہے اللہ کو ایک نام دے دیا ہے. اب یہ کہاں پہچان پائیں گے؟ اللہ اکبر. تو یہ لوگ جہالت میں مبتلا ہیں میرے بھائی، اور جہالت اپنی اتنی ان کے سر چڑھ کے بول رہی کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اسی لیے میرا انکار کر رہے ہیں. تو بتائیے میں کافر کیسا؟ جبکہ نہ تو میں نے کوئی شرک کیا، نہ تو میں کوئی ایسی بات کیا. ہاں جو باتیں میں کیا ہوں وہ قرآن حدیث کی تائید میں ہیں، قرآن حدیث سے ثبوت کے ساتھ ہیں. ذرا غور و فکر کرو بھائی، توبہ کرو اور پناہ لو اللہ کی، اور گالی گلوچ بدتمیزیاں مت کرو، دھمکیاں مت دو. یہ سارے سب شیطانی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ، ایک ایسے معصوم شخصیت پہ جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھا کے کام کر رہا ہے، اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس کو برا بھرا بول رہے ہیں. اللہ کی پناہ